السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت شرکائے ختم جہلم، سوگواران، مہمانان گرامی، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے مرحوم و مغفور بزرگ جناب محترم شفیق صاحب چٹھا، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے۔ آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کا نور نصیب فرمائے۔ میں اور آپ اس عارضی دنیا میں کچھ وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا جو متعین وقت ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ پورا کرنا ہے ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے ایک ابدی نا ختم ہونے والی زندگی کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ اس دنیا کے اوپر آنے کی ایک ترتیب موجود ہے جو طے شدہ ہے کہ پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر آگے اس کی اولاد آتی ہے۔ لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ جائے گا بھی پہلے۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو بھی کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ، ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ ہم اچھے اعمال بجا لائیں، کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو، کسی کا قرض نہ دینا ہو، چونکہ شہید کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے، لیکن قرض اس کے ذمے بھی واجب الادا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا ناحق قتل کیا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کی جائیداد ہتھیالی ہو، کسی کا حق غصب کیا ہو، تو یہ حقوق العباد سے ہے، تو یہ بہر صورت دینا پڑے گا، اس کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ صاحب حق معاف کرے۔ اور اب قیامت کے دن تو کسی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑائے، تو اس دن کا سکہ رائج الوقت اعمال ہوں گے، تو پھر اپنے نیک اعمال دینے پڑیں گے۔ اگر کسی سے زیادتی کی ہے، کسی کا حق قسم کیا ہے، اور اگر اعمال دے کے بھی جان نہ چھوٹتی ہو تو پھر اس کے گناہ اپنے ذمے لینے پڑتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا، ایک تابعی کا قول ہے کہ اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، 3 پیسوں کے عوض میں اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں لے لی جائے گی، تو میرے خیال میں صرف 1000 روپیہ کسی کا دینا ہوا تو زندگی کی ساری نیکیاں تو اس کے عوض چلی جائیں گے۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ موت کی تیاری، کہ ہم اپنی آخرت کے لیے حقوق اللہ کی تلافی، حقوق العباد کی تلافی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف فرمانے والا ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ پھر صاحب حق کا اختیار ہے، اور اس میں وہ خود پھنسا ہوا ہوگا، تو اس لیے وہ تو چاہے گا کہ میرے برے اعمال یہ لے لے اور اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں، تو لہٰذا وہ تو اس دن کتنا بھی نرم دل ہوگا تو پھر بھی وہ چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، کہ اس کی جان چھوٹ رہی ہوگی،
اس ظالم کے اعمال لے کے اور اپنے گناہ اس کو دیکھے، تو وہ تو پھر کوئی بھی رحم نہیں کھائے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اس لیے موت کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے حقوق العباد سے اپنے آپ کو مبرہ کریں، اور موت کی تیاری یہ ہے کہ اچھے اعمال بجا لائیں۔ آج کی محنت، آج کا کمایا ہوا کل کے لیے ہماری زندگی، اخروی زندگی کا سرمایہ ہے۔ کل تو ہر کوئی پچھتائے گا، کافر نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، مومن بھی پچھتائے گا۔ اور وہ کیوں پچھتائے گا؟ وہ اس بات پہ پچھتائے گا کہ جو چند لمحے ضائع کر دیے میں نے، وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں گزارے ہوتے، چونکہ جب وہ اجر دیکھے گا اعمال صالحہ کا۔ اور کافر کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزار دیا ہوتا۔ لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ جب زمین وتر میں ہو تو پھر ایسے بھی بیج پھینک دیں تو اگاتے ہیں، لیکن جب وہ اس مرحلے سے گزر جائے تو پھر آپ ہل بھی چلاتے پھرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، جو تخم عمل ڈالیں گے اس کا صلہ پالیں گے، اس کی جزا حاصل کر لیں گے۔ لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرتے ہیں، اور ان کی یہ زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے اور آنے والی زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے۔ اور جو اپنی زندگی کو اپنی خواہش نفس کے مطابق گزارتے ہیں تو خواہش نفس کی تکمیل پر وقتی تلذذ تو انہیں حاصل ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی بالآخر انہیں پشیمانی، پریشانی، اذیت، ذلت اٹھانا پڑتی ہے، اور آخرت کی ذلت و نکبت اور رسوائی یہ اس کے ذمہ باقی ہے، اور وہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور کوئی حجت باقی نہ رہے، ہمیں اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ایک فقیر تھا تو بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو ایک شخص نے گزرتے ہوئے رک کے پوچھا کہ کیا کسی نے تجھے مارا ہے، تنگ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا اور ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ یہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور رب کو فراموش کیے ہوئے ہیں، تو میں ان کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میری چوکھٹ پہ لے آ، ایک آنسو سے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ان کو کہا کہ میاں اس کا در رحمت کھلا ہوا ہے۔ تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تمہیں کیا پتا کدھر سے نکل آتے ہو۔ تو ان کے رویے نے مجھے رلا دیا، وہ تو مان رہا تھا، یہی نہیں مانے۔ خیر 2-4 دن گزرے تو وہی فقیر، وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ تو وہی شخص دوبارہ ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ بابا قبرستان کے کنارے کھڑا رو رہا ہے، تو وہ پھر رک گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، کیا ماجرا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا اس دن ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج ادھر نکل آیا، اور میرا خیال ہوا کہ ان کی یعنی قبرستان والوں کے رب کی صلح کروا دوں۔ تو جھٹ سے بولا پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو آج وہ مان رہا ہے، ہم مان جائیں۔ مختصر زندگی ہے، مجھے بتائیے یہ جو زندگی ہے آخرت کے مقابلے کے اندر اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ قیامت کا جو ایک دن ہے قرآن نے بتایا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، مینڈے کی شکل میں حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا اور موت کی گردن کے اوپر چھری پھیر دی جائے گی۔ اب زندگی ہے تو زندگی ہے، اب موت نہیں ہے۔ جنت ہے تو جنت ہے، جہنم ہے تو جہنم ہے۔ موت کا قصہ ختم ہو گیا۔ اور 50,000 سال کا ایک دن،
اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی رکھیں، اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا بنتی ہے؟ یہ ساری زندگی 50 سال کی لگا لے، 60 سال کی لگا لے، 100 سال کی لگا لے۔ محمد مادن الجود علی مرتبت سامعین و حاضرین، یہ جو دنیا ہم گزار رہے ہیں، زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، اگر اس کو آخرت کے مقابلے میں رکھیں تو ذرا تصور کیجئے، یہ ہماری ٹوٹل اگر 60 سال بھی زندگی ہو تو روزانہ 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں، تیسرا حصہ تو 20 سال تو ہماری سو کے گزر گئی۔ کچھ ہماری بچپن نے کاٹ لی اور کچھ بڑھاپے کے دھکے ہیں۔ روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی ہم واش روم میں جائیں تو میرے ایک دوست نے حساب لگا کے کہا کہ جو صافی زندگی بچتی ہے وہ 17-18 سال بچتی ہے۔ یہ قربانی کا موقع آ رہا ہے تو آپ جانور خریدتے ہیں تو ویسے تو وہ اگر تولیں تو وہ 5 من کا جانور ہوگا، لیکن قصاب کہتا ہے کہ یہ کچھ ادھر نکل جائے گا، کچھ چھنتڑیوں میں، کچھ کھال میں، تو صافی گوشت جو ہے وہ باقی 2.5 من 3 من ہی بچے گا۔ تو زندگی اگر 60 سال کی ہے تو باقی ہمارے پاس بچی کتنی؟ 20 سال لگا لیجئے گا۔ تو یہ ٹوٹل زندگی ہے جس کو ہم نے احتیاط سے گزارنا ہے اور آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ اور آخرت کا ایک دن مقدار ہو 50,000 سنہ، 50,000 سال کا قرآن نے بتایا ایک دن ہے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اس سے بڑی حماقت نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو برباد کر دیں، چونکہ وہ دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ پھر دنیا کا ساز و سامان، امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ آخرت کے پتھر بھی تمہارے ہاتھ میں آئیں اور دنیا کے ہیرے اور موتی بھی تمہارے پاس ہوں تو وہ پھر بھی قیمتی ہیں، اس لیے کہ دائمی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اور بہتر کی تمثیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مختلف جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ آپ یہاں دیہات میں ہو سکتا ہے 50 لاکھ کا یا 1 کروڑ کا 1 ایکڑ ملتا ہو، لیکن اگر آپ شہر علی پور کے وسط میں چلے جائیں تو وہاں ہو سکتا ہے 1 مرلے کی دکان اتنی قیمت میں آئے۔ اور اسی طرح آپ لاہور یادگار چوک میں چلے جائیں اور دنیا کی سب سے پراپرٹی مہنگی جو ہے وہ حرمین کے آس پاس ہے، یا وہ ٹائم اسکوائر نیو یارک میں ہے، تو وہاں انچوں میں فٹوں میں ملے، یہاں 2-2 4-4 ایکڑ فروخت کر کے۔ جگہ جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہے۔ اب جنت کی پراپرٹی ویلیو کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں کسی کو 1 عصا رکھنے کی جگہ مل جائے، 1 ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، زمین کی کوکھ پہ چھپے ہوئے خزانے، معدنیات، مالیاتی اداروں کے پاس جو سرمائے ہیں، لوگوں کے پاس جو ذاتی سرمائے ہیں، یہ سب کو جمع کر لیا جائے، ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے، اور جنت میں 1 ڈنڈا رکھنے کی جگہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر بھی قیمتی ہے۔ تو بتاؤ کہ یہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا بیچتی کیا ہے؟ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، سب سے کم جائیداد جنت میں اس کی ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا، جہنم کے جھٹکے سہ کے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے، اس کی جو آرزویں ہوں گی وہ عرض کرے گا۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت، جو تو نے تمنائیں کی جا تجھے عطا کیا، اب جنت میں چلا جا۔ اس کے لیے تو یہ بھی غنیمت ہوگا کہ مجھے جہنم سے نکال لیا گیا۔ اب سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور اس کو جنت میں جانے کا کہا جائے گا۔ اور جنت میں اس کو 2 مرلے کا ایک جھونپڑا مل جائے تو غنیمت ہے، جہاں 1 ڈنڈا رکھنے کی قیمت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اسے کہا جائے گا جنت میں چلا جا، اور جنت میں تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ تو اسے حیرت کا جھٹکا لگے گا۔ 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دیں، 70 بر اعظموں کے برابر اس کو جنت میں اس کے نام الاٹمنٹ ہو رہی ہوگی۔
تو اس کو حیرت کا جھٹکا لگے گا اور وہ کیا کہے گا، اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. یعنی اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنی جائیداد میری جنت میں. تو فضحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے یہ بیان کرتے ہوئے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی، کہ اسے حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں تو 2-2 انچ کے لیے دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا کے جہنم خریدی، اور میرے لیے اتنی جگہ ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جا رہا ہے. تو وہ کہے گا اتسخر وانت المالک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے. تیرے لیے جنت میں کیا ہوگا، ابو بکر عمر کی جائیدادوں کا عالم کیا ہوگا. تو اس شخص سے بڑا احمق کوئی نہیں جو دنیا کے بدلے میں آخرت برباد کرتا ہے. اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو یہی کہا، اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. اس لیے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آخرت کمانے کے لیے دنیا برباد کرنا پڑے گی، یہ ہمارا دین نہیں کہتا. یہ کوہ و غار کی زندگی، یہ اس طرح کا تبتل اور اس طرح کی رہبانیت اسلام نے اس کی نفی کی ہے. بلکہ ایک دن ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہے، بلکہ اس کو کمزوری کو بیان کرنے کے لیے روایت میں آتا ہے کہ چوزے کی طرح کمزور ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ تو اس قدر کمزور ہے، تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، شاید وہ قبول ہوگی. کیا دعا کی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے. تو بہت بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں انہوں نے مجھے گھیرا ہوا اور مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میری وہ حالت ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو اس پر حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں تیری آخرت بچ گئی، دنیا جیسے بھی گزری. حضور ناراض ہوئے اور فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ ڈال دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ یہ جہاں بھی بہتر کر دے، وہ جہاں بھی بہتر کر دے. یہاں بھی عزت سرخروئی خوشحالی، اور وہاں بھی عزت سرخروئی اور خوشحالی. لیکن جب دنیا اور آخرت ٹکرا رہی ہو تو پھر مومن کی ترجیح آخرت ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی. جہاں دنیا بھی نصیب ہو رہی ہو اور آخرت بھی بچ رہی ہو تو یہ مومن کی زندگی ہے. لیکن جب دونوں کی آپس میں کہ ایک رکھنی پڑے گی تو فرمایا کہ جو مومن کی زندگی ہے وہ آخرت کی ترجیح ہے، وہ آخرت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے دنیا کی قربانی دیتا ہے، ایثار کرتا ہے. تو میں اور آپ اس مختصر زندگی کو دیکھیے، میرا اور سب کا انجام قبر ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں موت سے ہم فرار نہیں حاصل کر پاتے. موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. تو موت سے رستگاری نہیں، چھٹکارا نہیں، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اسرائیل قبض روح کے لیے آئے تو غصے میں آ گئے، ان کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا، فقا کا اے نہ ہو. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ مالک ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. تو فرمایا پھر جاؤ اور میرے کلیم سے کہے کہ جانور کی پشت پہ ہاتھ رکھ دے، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. تو آ کے اللہ کا پیغام دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا حضور پھر موت. تو کہا جب پھر ہے تو پھر ابھی روح قبض کر لے. تو میں اور آپ اگر موت سے بھاگنا چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، لیکن اس موت کو ہم تحفہ بنا سکتے ہیں. موت بھیانک بھی ہے لیکن تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ بھی بن جاتی ہے. جب ہم اپنی زندگی اس کی رضا کے دائرے میں گزارتے ہیں تو پھر موت بھیانک نہیں ہوتی. موت پھر وصل محبوب کا سبب و ذریعہ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کہلاتے ہیں. تو جب اللہ کا فرشتہ ان کے پاس پیغام اجل لے کے آیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں. کہا عجیب بات ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور تجھے میری روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار یار کی موت چاہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں. تو واپس بارگاہ حضدی میں حاضر ہوئے. کہا تیرے خلیل کا مالک یہ تیرے نام پیغام ہے. کہا دوبارہ جاؤ اور میرے خلیل کو میرا پیغام دو کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟
تو روح تڑپنے لگی، کہا پھر دیر نہ کر، ابھی میری روح قبض کر لے۔ تو پھر موت تحفہ بن جاتی ہے، موت بھیانک نہیں رہتی۔ تو میں نے کیسے عمل کیے ہیں، میری زندگی کیسے گزری ہے، تو آخرت اس کے حساب سے ہے۔ جس نے زندگی روزوں کی طرح گزاری اس کی آخرت عید کی طرح ہو گئی، لیکن جس نے اپنی خواہشات کی غلامی میں زندگی بسر کی تو آخرت تو ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بلکہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی تسأل عن اربع، اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ عن عمرہ فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزار کے آیا۔ عن شبابہ فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہاں بسر ہوئی۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا، صرف کمانے کی بات نہیں، خرچ کہاں کیا۔ اور چوتھا سوال جو ہوگا، علم پر عمل کہاں تک کیا۔ جب تک اللہ بندے سے ان 4 سوالوں کا جواب نہیں لے لائے گا اتنی دیر تک اپنے سامنے سے اس کے قدم نہیں اٹھنے دے گا۔ تو میں اور آپ اللہ کے حضور پیش تو ہونا، اس سے فرار تو نہیں ہے، اس سے ہم بھاگ تو نہیں سکتے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب تو بعد کی بات ہے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور اقبال 2 قدم آگے بڑھ گئے، تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ کہا اقبال نے کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، کس طرح حضور کے سامنے پیش ہوں گا جب کہ میں نے اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر نہیں کی ہے۔ تو یہ مرنے والے ہمیں میسج دے کے جاتے ہیں کہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی چلے آ رہے ہو۔ اپنے وقت پہ جب تمہاری باری آئے گی تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہو پائے گا، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مجھے اور آپ کو آج ہی اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہوں کہ اللہ محترم شفیق چٹھا صاحب مرحوم و مغفور کو اپنی جناب سے غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے، ان کے اچھے نیک صالح اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بتقاضائے بشریت زندگی میں اگر ان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے تو اللہ تو کریم ہے، اتنے لوگ تیرے حضور ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہیں معاف فرما دینا، چونکہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ مرنے والوں کے حق میں قبول ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں جب اتنے لوگ آئے ہیں میری دہلیز سے۔ بلکہ میں آپ ایک عام بات بتاتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور ایسی چیز مانگیں جس کے دینے سے اس کو فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو کیا وہ ڈیرے سے خالی اٹھا دے گا؟ وہ کہے گا یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں کہ جو میرے لیے معمولی ہے، تو وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو یار رب کس طرح بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لوٹاتا ہے؟ فرمایا جب بندے میرے سے آ کے طلب کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں، اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے؟ اور تو کوئی چوکھٹ بھی نہیں ہے اور کوئی دہلیز بھی نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا، اور اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں مانگتا تو کہا ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو اسے بھی پرواہ نہیں ہے، تم مانگتے رہو گے تو جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم پرواہ نہیں کرو گے وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ لیکن تم میرے حضور طلب تو کرو، دستے طلب دراز تو کرو، ہاتھ تو پھیلاؤ، اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، سندھی میں مانگو، ہندی میں مانگو، دستے طلب دراز کرو۔ اور تم ہاتھ پھیلانے کی طاقت نہیں رکھتے، تم بولنے کی سکت بھی نہیں رکھتے، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے، اس کی دہلیز پہ آؤ تو صحیح، اس کی چوکھٹ پہ دستے طلب دراز تو کرو، وہ تمہاری جھولیاں بھر دے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سب جہانوں کو ان کی طلب کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔
اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا دیکھیے، یا سری رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، اے جلدی مان جانے والے، تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی آسرا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دعا کی مجلس ہے، اللہ کے حضور ہم اپنے مرحومین کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے کھڑے ہیں کہ اللہ تیرے در پہ حاضر ہیں، اور اتنے لوگ تیری بارگاہ میں شفیع بن کے مرحوم کی بخشش و مغفرت کا سوال لی حاضر ہیں۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کبھی خالی نہ لوٹانا۔ تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آج ہم دستے سوال تیرے حضور پھیلائے ہیں، ہمارے ممدوح کو اللہ غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے، اپنی پناہوں کا حصار دے، آبرو بند زندگی سے نوازے، آخرت اور دنیا کی بہتریاں اللہ اس خاندان کا مقسوم فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا کرے، اور جتنے آپ لوگ تشریف لائے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ختم پاک بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، میں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے رخصت چاہ رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔